بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقد اخرت بعد ما ذکرت هذا على كلام يحكى عن المحدث الاسترابادي في فوائده المدنية قال في إعداد ما استدل به على انحصار الدليل في غير ضروريات الدينية في السماع الصادقين إلى آخره۔ موضوع آجان ہمارا یہ چل رہا تھا کہ اصولی حضرات یہ کہتے ہیں جہاں قطع طریقی ہو، بس جب وہ قطع طریقی ہے تو قطع کی حجیت ذاتی ہے، لا فرق فی اسباب القطع و ازمان القطع والاشخاص۔ جہاں قطع طریقی ہوگی بس اس کی حجیت ذاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ قطع کہاں سے حاصل ہوئی، اس کا سبب کیا تھا، اس سے کوئی فرق، اسباب کے لحاظ سے کوئی فرق، جہاں قطع حاصل ہو گئی طریقی بس وہ اس کی اتباع ہونی ہے اور وہ حجت ہے اور اس پر اعتماد کرنا ہے۔ موضوع کل یہ شروع ہوا تھا، اخباری علماء کرام میں سے محمد امین استرابادی رحمۃ اللہ علیہ، شیعہ علماء میں سے، وہ یا ان کے کچھ ہم نوا تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں اسباب کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر سبب قطع مقدمہ عقلیہ ضروریہ ہو پھر تو ٹھیک ہے، وہ حجت ہے، قابل اعتماد ہے، لیکن اگر سبب مقدمہ عقلیہ نظریہ ہو تو وہ اس کو حجت قرار نہیں دیتے۔ یہ بھی کل میں نے گزارش آپ خدمت کی تھی کہ ضروریہ وہ ہوتا ہے یا علم ضروری وہ ہوتا ہے جو محتاج استدلال نہ ہو، 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہو، یا جس پر عقلاء عالم سارے کے سارے متفق ہوں۔ نظری وہ ہوتا ہے جو محتاج استدلال ہو، جس پر عقلاء عالم کا اختلاف پایا جاتا ہو، افکار مختلف ہوں، اس کو کہا جاتا ہے نظری۔ ٹھیک ہو گیا آج؟ اچھا، یہ باتیں ساری کل ہو گئیں۔ شیخ اعظم آج جو عبارت ہم شروع کر رہے ہیں وہ یہاں سے ہے۔ شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ میرے سامنے جناب محمد امین استرابادی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی عبارت موجود ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں۔ ابھی شیخ اعظم نے جواب کیا دینا ہے وہ بعد میں آئے گی۔ آج کے اس درس میں ہم صرف محدث استرابادی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو پڑھیں گے کہ انہوں نے اس بارے میں کہا کیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ انہوں نے کچھ دلیلیں دی ہیں ڈھیر ساری کہ جہاں پر ہم نے کوئی کہ جو دلیل ہے ضروریات دینیہ میں یعنی احکام شریعہ میں جو عقلیہ ضروریہ ہیں اس کو تو میں مانتا ہوں، لیکن اس کے علاوہ احکام شریعہ کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں فقط سماع پر اکتفا کرنا ہوگا۔ سماع کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس حدیث ہوگی تو ہم اس سے حکم شرعی لیں گے، ورنہ اگر عقلی ہو لیکن ہو غیر ضروری ہم اس سے حکم شرعی کو اخذ نہیں کریں گے۔ انہوں نے شمار کیا، پہلی دلیل میری یہ ہے، دوسری یہ ہے، تیسری، چلتے چلتے آخر میں پہنچتے ہیں الدلیل التاسع کہ میری 9ویں دلیل یہ ہے۔ پوری توجہ، دقیق بحث ہے، تعاون کریں گے تو پھر مزہ آئے گا۔ 9ویں دلیل کس پر؟ کہ احکام شریعہ کے حصول میں جو عقلیہ غیر ضروریہ ہیں ہم ان کو نہیں لیں گے بلکہ صرف احادیث سے احکام کو لیں گے۔ ہاں جو عقلیہ ضروریہ ہیں وہ ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گیا؟ اچھا کیوں جی؟ اب وہ شروع یہاں سے کر رہے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علوم نظریہ یعنی وہ علوم جو محتاج استدلال ہوں،
وہ علوم جہاں اوقلائے عالم کا اتفاق نہ ہو۔ توجہ میری جان، مثلا یہ علم ہے کون سا کہ یہ عالم حادث ہے یا قدیم۔ اب حدوث عالم یا قدم عالم کو جاننا یہ محتاج استدلال ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اوقلائے عالم کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ عالم قدیم ہے، بعض کہتے ہیں کہ عالم حادث ہے۔ اب ایسی چیز ہے، یہ علوم نظریہ میں سے ہے۔ ٹھیک ہو گیا جا؟ وہ فرماتے ہیں علوم نظریہ دو قسم کے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو حسی یا قریب الی الحس ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو بعید عن الحس ہوتے ہیں۔ بڑا غور کرنا ہے، نئی چیز ہے۔ اچھا جی، فرماتے ہیں کیا مطلب اس بات کا کہ علوم نظریہ قسمان، کہ کچھ ہوتے ہیں نظری، ہیں محتاج استدلال، اس پر اوقلائے عالم متفق نہیں ہیں، لیکن وہ ہیں حسی یا قریب الی الحس۔ بالکل آسان سے اس کو چلیں گے۔ ٹھیک ہے جی، مثال دے رہے ہیں، مثلا علم ہندسہ جس کو کہتے ہیں کہ اس کا موضوع ہوتا ہے مقدار کم میں متصل، علم حساب اس کا موضوع ہوتا ہے عدد یا کم میں منفصل وغیرہ، یا دیگر ابواب منطق جیسے ہم کہتے ہیں کہ جناب بہت ساری بات نسب اربع کی بات ہو گئی، فلاں کی بات ہو گئی۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو حسی نہیں لیکن قریب الی الحس ضرور ہیں۔ یہ دیکھو نا، چھوٹی مثال دونوں کا لطف آ جائے۔ کیسے؟ اگر ہم کہتے ہیں کہ عالم حادث، تو حدوث عالم بالآخر جب استدلال کرتے ہیں تو چلتا چلتا جاتا ہے تغیر پر۔ آپ یہیں سے شروع کرتے ہیں نا، العالم و متغیر وکل متغیر حادث، یہی کہتے ہیں نا۔ اب تغیر حسی ہے یا نہیں ہے؟ آپ کو نظر آتا ہے یا نہیں آتا؟ حسیہ، یہ ساری باتیں منطق میں آپ نے پڑھی۔ حسیہ یعنی جو حواس میں سے کسی ایک سے جس کو جانا جا سکے، ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ حسیہ ہیں، یہ نہیں حس۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ اچھا، کچھ ایسے ہیں جو قریب الی الحس ہیں۔ قریب الی الحس سے مراد کیا ہے؟ بالآخر وہ کسی نہ کسی حسی قوت حسیہ پر جا کے رکتے ہیں، یعنی محسوسات میں سے ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں۔ یہی میں نے آپ کو مثال دی نا سمجھانے کے لیے، بالکل آسان۔ مثلا آپ نے ثابت تو کرنا تھا عالم کا حدوث، لیکن بالآخر اس کے مقدمات میں بات شروع چلی کہاں سے کہ آپ نے پہلے اس کا تغیر ثابت کیا کہ یہ متغیر ہے۔ تو تغیر محسوسات میں سے ہے، ہر عاقل شخص محسوس کرتا ہے کہ تغیر اس کائنات میں ہے۔ اب یہ حسیہ ہو گیا۔ اب فرماتے ہیں اب ترتیب سے چلنا ہے۔ جب بھی آپ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، آپ کوئی استدلال کرتے ہیں کسی بات کا، تو طریقہ آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ ایک صغرا بناتے ہیں، ایک کبرا بناتے ہیں، پھر ایک خاص شرائط کے ساتھ ان کو ترتیب دیتے ہیں، پھر اس سے آپ نتیجہ نکالتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اب ذرا غور کرنا ہے پوری ترتیب کے ساتھ۔ فرماتے ہیں کہ جہاں ایسا علم نظری ہو جو کسی حصی پر منتہی ہوتا ہو، محسوسات پر منتہی ہو، جیسے مثال میں نے دی، ہمیں علم ہو گیا، نتیجہ نکال لیا کہ العالم حادث، لیکن حدوث عالم کا علم منتہی ہے کس پر؟ تغیر عالم پر، اور جو تغیر ہے وہ حصی ہے۔
اب جہاں اس قسم کے ہوں وہاں پر وہ کلام میں خطا نہیں ہوتی، چونکہ ایک شے واضح نظر آ رہی ہے، وہ مجھے بھی آ رہی ہے، وہ آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ کسی اور کو بھی نظر آ رہی ہے، وہاں پر ایسی خطائیں نہیں ہوتی، چونکہ وہ ایک توجہ آگا، جو چیز محسوسات میں سے ہو ہر صاحب حس کو اس کا احساس ہوتا ہے۔ ہم کلاس میں 30 آدمی اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک چیز گرم ہے، آپس میں بیٹھے ہیں گرم ہے، تو ایک ہاتھ لگائے گا اور وہ کہے گا گرم ہے، 29 باقی بھی اس کو چیک کریں گے تو یہی کہیں گے کہ یہ، چونکہ محسوسات میں تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ ایک بندہ برف کو کہہ کے بہت ٹھنڈی ہے اور آغازر کہہ دیں کہ یہ تو بڑی گرم برف ہے، ایسا ہو سکتا ہے؟ شاباش، اس لیے کہ جو محسوسات ہیں صاحبان حواس خمسہ اس میں کوئی اختلاف۔ اب جو علوم نظریہ قریبۃ الی الحس ہوں گے یا خود حصی ہوں گے یا قریب الی الحس ہوں گے، اس میں ظاہراً کوئی ایسا اختلاف نہیں ہوتا، چونکہ محسوسات ہے اور نظر آ رہا ہے۔ ہاں اگر وہ علم نظریہ ایسا ہو جو ہم نے ان مقدمات سے لیا ہے جو محسوسہ نہیں ہیں، بات سمجھے نا، حسیہ نہیں ہیں، جو ان حواس کے ساتھ محسوس، وہاں پر بہت زیادہ اختلاف ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے واجب کا مقدمہ واجب ہے یا نہیں ہے، اب ان کو آپ حواس کے ساتھ چیک کر سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ علم کلام میں جو ہماری اتنی بحثیں ہوتی ہیں کہ مثلا اللہ قدیم ہے، اللہ پر لطف واجب ہے فلاں، اب یہ چیزیں جو ہیں علم کلام والی جتنی بھی ہماری ابحاث ہیں، کیا ان کا تعلق محسوسات سے ہے؟ نہیں، خالص نکلی بات۔ فلسفے میں جو اتنی کائنات الجھی ہوئی ہے اور جناب پتہ نہیں وحدت الوجود کو قائل ہے اور کوئی نہیں ہے اور فلان ہے اور فلان ہے، فلسفے میں اتنی زیادہ اختلافات ہیں، وہ کس بنیاد پر ہیں؟ اس لیے کہ وہ علوم نظریہ کسی حصی پر منتہی نہیں ہوتے، محسوسات پر منتہی نہیں ہوتے۔ نقطہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ اچھا، اب جو اختلاف ہے یہ کس بنیاد پر ہوتا ہے؟ اب یہ مزیدار بات ہے، وہ یہ ہے استدلال کیا ہوتا ہے؟ پوری توجہ آگا، اشکال اربع ہم نے پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو نتیجہ ہوتا ہے وہ شکل اول کا ہوتا ہے، اس کی شرط کیا تھی؟ مغ کب کہ صغرا موجبہ ہو اور کبرا کلیہ ہو، یہی ہوتا ہے نا۔ اچھا، استدلال کیا ہوتا ہے؟ ہم پھر ایک ساری بحث پڑھی تھی استدلال کی دلیل قسموں میں، کہ جناب جو قیاس ہوتا ہے، پھر قیاس کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک قیاس استثنائی ہوتا ہے، ایک قیاس اقترانی ہوتا ہے، یاد ہے نا؟ پھر اس میں کیا ہوتا ہے؟ ایک صغرا ہوتی ہے، ایک کبرا ہوتی ہے، پھر ایک بعد میں نتیجہ ہوتا ہے۔ وہاں پر یہ لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں، صغرا اور کبرا، ان کو کہتے ہیں مادۃ القیاس، اور ان کو ملا کے نتیجہ نکالنا، اس کو ہم کہتے تھے صورت القیاس۔ یہ ساری باتیں پڑھی ہوئی ہیں آپ کی۔ مثلا جب ہم کہتے ہیں العالم متغیر، یہ صغرا ہے، یہ مادہ ہے، پھر ہم کہتے ہیں کل متغیر حادث، کبرا ہے، یہ بھی مادۃ القیاس کہلاتی ہے۔ لیکن جب ہم صغرا اور کبرا کو ملا کر نتیجہ نکالتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں صورت القیاس۔ وہ صورت قیاس کبھی استثنائی ہوتی ہے اور کبھی اقترانی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ پوری توجہ کرنا میرے ساتھ۔ اچھا، پھر ہوتا کیا ہے؟ یہ جو اختلافات ہیں علماء کے، وہ کبھی بھی صورت قیاس میں اختلاف نہیں ہے، نتیجہ نکالنے میں اختلاف نہیں ہے۔ کیوں؟ سارے حضرات نے منطق پڑھی ہوئی ہے، سب کو پتہ ہے کہ شکل اول میں صغرا کو موجبہ ہونا ہے اور کبرا کو کلیہ ہونا ہے اور یہ نتیجہ نکلنا ہے۔ سب کو اس بات کا پتہ ہے کہ موجبہ کلیہ کا عکس مستوی موجبہ جزئی آتا ہے، مثلا اس طرح سالبہ کلیہ کا بھی
جزیات ہے الاخری۔ اب اس میں کوئی اختلاف نہیں، اصل اختلاف کہاں ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے مادہ میں، کہ جس کو آپ صغرا قرار دے رہے ہیں، جس کو آپ کبرا قرار دے رہے ہیں، ساری بحث اس میں ہے۔ صغرا کس کو قرار دینا ہے اور کبرا کس کو قرار دینا ہے، بہت دقیق بات۔ یعنی اصل جو اختلاف ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مادۃ القیاس۔ مادۃ القیاس کا آپ یوں کہیں گے، یعنی خود صغرا کی جو کبرا قرار دی جا رہی ہے، ایک پارٹی کہتی ہے کہ یہ کبرا بن سکتی ہے، دوسری پارٹی ہے کہ یہ کبرا نہیں ہے۔ اصل ان میں مادے میں ان کا اختلاف ہوتا ہے، ورنہ سب کو پتہ ہے کہ شکل اول ایسی ہوتی ہے۔ صورت القیاس میں کوئی مسئلہ، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ منطق کا کام کیا ہے، تعصم مراد و ذہن عن الخطائے فی الفکر، وہ خطائے فکری سے بچاتی ہے کہ ہم خطا نہ کر بیٹھیں، بھئی وہ ہمیں بچاتی ہے صورت و قیاس کو تشکیل دینے سے، وہ ہمیں بتاتی ہے نتیجہ صحیح لینے سے، لیکن کون سا مادہ وہ جو ہم نے صغرا قرار دی ہے، وہ جو ہم نے کبرا قرار دی ہے، یہ کبرا کا صحیح ہونا یہ منطق کا کام نہیں ہے۔ پوری توجہ، کیسے؟ ہم نے کہا کل متغیر حادث، اب یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ منطق نے یہ نہیں بتانا، منطق نے تجھے نتیجہ بنانا ہے، منطق نے یہ بتانا ہے کہ اگر تو نے صحیح نتیجہ نکالنا ہے تو کبرا کو کلیہ ہونا چاہیے۔ اب جس کو ہم کلیہ کبرا قرار دے رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، یہ منطق کا کام نہیں ہے۔ ہم کہہ رہے ہیں العالم متغیر، یہ جو ہم نے کہہ دیا، آیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ عالم میں تغیر پایا جاتا ہے نہیں پاتا؟ منطق میں ایسا کوئی قانون نہیں جو تمہیں اس صغرا کے صحیح ہونے کو بتائے۔ منطق نے تمہیں جو قانون دینا ہے وہ دینا ہے کہ بھائی اگر آپ کوئی نتیجہ نکالنا چاہتے ہیں صحیح طریقے سے تو صغرا موجبہ ہونی چاہیے، کبرا کلیہ ہونی چاہیے۔ اب جس کو ہم نے صغرا قرار دیا، آیا جس کو ہم نے قرار دیا وہ صحیح ہے یا نہیں ہے، یہ بتانا منطق کا کام نہیں ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ شاباش۔ کیوں؟ وجہ بہت مزیدار بات، وجہ یہ ہے کہ یہ جو مقدمات ہوتے ہیں نا، یہ سارے ایک قسم کے نہیں ہوتے۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قیاس استثنائی ہوتا ہے، قیاس اقترانی ہوتا ہے، فلان ہوتا ہے، یہ جو ہم دلیل قائم کرتے ہیں، پھر آگے اس کی بھی قسمیں ہیں۔ وہ کس حساب سے؟ کہ جن مقدمات سے ہم استدلال کر رہے ہیں، جن مقدمات سے ہم قیاس کو تشکیل دے رہے ہیں، سارے مقدمات ایک جیسے نہیں ہوتے۔ نقطہ سمجھ آ گیا؟ حاشیہ ملا عبداللہ، جس کو پاکستان میں شرح تہذیب کہتے ہیں، اس کے آخر میں بحث ہے۔ منطق مظفر، جس کے 2 حصے آپ نے پڑھے، تیسرا حصہ نہیں پڑھا، سب سے اہم وہی تھا، آپ نے کیوں نہیں پڑھا؟ اس لیے کہ اس کے پڑھنے پر شہریہ نہیں ملتا، لہذا ہمیں پڑھنے کی ضرورت ہی، یہی وجہ ہوتی ہے نا۔ ہاں جی، اور اللہ سلامت رکھے ہمارے مرکزی دائرہ امتحانات کے مسئولین کو، انہوں نے کوشش کی ہے کہ ہر وہ کتاب جو علمی ہو اس کو سائڈ پر کر دیں۔ یہ ان کی مہربانی ہے تاکہ طالب علم پریشان ہیں۔ منطق مظفر کو سلیبس میں رکھا ہے، لیکن تیسرا حصہ صنعت خمس والا اس کو نکال دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر یہ پڑھیں گے تو ان کی صلاحیتوں میں ذرا اضافہ ہو جائے گا، ہمیں اس کی خاص ضرورت ہے۔ ہمیں چاہیے امتحان پاس ہو، 18-20 نمبر آ جائیں اور آگے جائیں، والسلام۔ یہ جو آج کا درس ہے
یہ سارے کا سارا در حقیقت بحث صنعت خمس کے ساتھ مربوط ہے۔ اب جس نے حاشیہ مولا عبداللہ یا منطق مظفر میں پڑھا ہوگا اس کے لیے یہ بڑا کلیئر ہوتا جائے گا۔ اور جس نے نہیں پڑھا ہوگا اس کے اوپر سے بات کیوں کہ یہ جو میں نے جملہ لفظ کہا ہے نا آپ خدمت میں، کون سا؟ کہ مقدمات کے لحاظ سے قیاس کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ مرکب کن چیزوں سے ہے، اس لیے کہ جو اس کے اجزاء ہوتے ہیں، یوں کہہ دیں، یا اس کے مقدمات ہوتے ہیں کہ جن کو ہم ترتیب دے رہے ہیں، وہ سارے ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اسی مقدمات کے اختلاف کی وجہ سے پوری توجہ، ہم نے کیا کہا تھا وہاں پر؟ ہم نے یہ کہا تھا کہ مقدمات کی بنیاد پر، جس کو میں نے گزارش آپ کو کی ہے، یا مادہ کی بنیاد پر، میں نے کہا تھا نا کہ صغرا اور کبرا یہ مادۃ القیاس کہلاتے ہیں، اور پورا جو ہے وہ صورت القیاس ہے۔ مادے کے لحاظ سے اس کی حاشیہ مولا عبداللہ کے آخر میں، اللہ پاک آپ کو اگر توفیق دے ضرور پڑھ لیں، نہیں تو منطق مظفر میں ہے، بلحاظ مادہ اس کی قسمیں ہیں جن کو علیحدہ شیخ مظفر نے ایک تیسرے وہ حصے میں جدا لکھا ہے، جن کو نام دیا ہے الصناعت الخمس کا، جن میں برہان ہے، جدل ہے، خطابت ہے، شعر ہے اور مغالطہ ہے۔ یہ 5 نام کیوں دیے؟ اس لیے کہ وہ جس مادہ سے، جس مقدمہ سے تشکیل پا رہا ہوتا ہے وہ مختلف ہوتے ہیں۔ اس کے ذریعے بھی استدلال کیا جا رہا ہے، اس کے ذریعے بھی استدلال کیا جا رہا ہے، لیکن اس کو برہان کیا کہا جا رہا ہے، اس کو جدل کہا جا رہا ہے۔ اس کو برہان کہا جا رہا ہے، اس کو خطابت کہا جا رہا ہے، اس کو جدل کہا جا رہا ہے، اس کو مغالطہ کہا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ پوری توجہ، وجہ یہ ہے کہ جس مادہ سے تشکیل دیا جا رہا ہے ان کے مواد میں فرق ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مثلا بطور ثواب، کتاب میں یہ نہیں ہے لیکن میں بطور ثواب، تاکہ بزرگان جنہوں نے یہ محنتیں کی تھیں، چلو دائرہ امتحان نے نکال دیا، ان کے ایصال ثواب کے لیے ذکر ہو جائے۔ بلحاظ مادہ 5 قسمیں بنائی ہیں جن کو نام دیا بقایا صنعت خمس کا۔ حاشیہ مولا عبداللہ میں بھی ہے یہ بات، منطق مظفر کا تیسرا حصہ بھی ہے۔ اچھا، کیا؟ برہان، جادل، خطابت، شعر اور مغالطہ۔ اچھا، برہان وہاں بولا جاتا ہے، برہان اس دلیل کو کہا جاتا ہے، برہان اس قیاس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے مقدمات یقینیہ ہوں۔ پوری توجہ، یعنی جس کا مادہ، جس کا مواد، جس کا مقدمات، جس سے وہ تشکیل پا رہا ہے، اگر وہ مقدمات یقینیہ ہوں گے تو اس سے تشکیل پانے والی دلیل یا قیاس جو بھی آپ نام رکھیں اس کو برہان کہتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ پھر یقینیہ میں یقینیہ ضروریہ بھی ہوتے ہیں، یقینیہ نظریہ بھی ہوتے ہیں، یہ بات ساری وہاں منطق پر ہے۔ بہرحال جو مقدمات یقینیہ ہیں ضروریہ، اس کی پھر آگے 6 قسمیں منطق مظفر میں بھی ہیں، حاشیہ مولا عبداللہ میں بھی ہیں۔ کیا؟ کہ یا وہ اولیات ہوں گے جن کو بدیہیات کہتے ہیں، یا اولیات ہوں گے، یا محسوسات ہوں گے، یا متواترات ہوں گے، یا مجربات یا تجربیات ہوں گے، یا حدثیات ہوں گے، یا فطریات۔ وہ جو مقدمے ہیں جن سے وہ دلیل وجود میں آ رہی ہے، جن سے وہ قیاس تشکیل پا رہا ہے، وہ مقدمے کیسے ہیں؟ یا وہ بدیہیات میں سے ہوں گی، یا وہ تجربیات میں سے ہوں گے، یا وہ محسوسات میں سے ہوں گے، تفصیل اس کی وہاں ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اور جو برہان نہیں ہے، جو باقی ہیں، اگر ان 6 میں سے پوری توجہ آگا، یعنی آپ یوں کہیں گے اگر کسی قیاس و دلیل کے
جو مقدمہ ہے جس سے وہ تشکیل پا رہا ہے، اگر وہ مقدمات بدیہیات میں سے ہیں اس کا نام برہان ہوگا، اگر وہ محسوسات میں سے ہیں اس کا نام برہان ہوگا، اگر وہ تجربیات میں سے ہیں اس کا نام برہان ہوگا۔ یہ جو میں نے 6 چیزیں بتائی ہیں۔ اچھا، ان کے علاوہ یہ 6 تو ہو گئے نا، اس میں اب فرماتے ہیں جو باقی ہیں جن کو برہان نہیں کہتے، دیگر نام دیتے ہیں، ان سے بھی تو دلیل قائم کی جاتی ہے، ان سے بھی تو قیاس کی صورت بنتی ہے۔ فرماتے ہیں پھر وہ باقی 7 قسم کے مواد بنتے ہیں، مقدمات ہیں۔ وہ 7 کیا ہیں؟ یا وہ مشہورات میں سے ہوں گے، یا مسلمات میں سے ہوں گے، یا مقبولات میں سے ہوں گے، یا مظنونات میں سے ہوں گے، یا مخیلات میں سے ہوں گے، یا وہمیات میں سے ہوں گے، یا المشتبہات وغیرہ کہ یہ سمجھ نہیں ہوگی کہ یہ مقبول ہے، یہ مشہور ہے، یہ فلاں ہے، اس میں سے۔ اب جو ان 7 سے تشکیل پائے گا وہ برہان نہیں ہوگا، جو پہلے والے 6 سے تشکیل پائے گا وہ برہان ہوگا۔ پوری توجہ میرے جان۔ اب بات یہ ہے کہ اب مسئلہ صورت قیاس میں نہیں ہے، مسئلہ ہے مادۃ القیاس میں، مسئلہ ہے مقدمہ میں کہ جس سے وہ تشکیل پا رہا ہے۔ تو جہاں پر مقدمہ واپس ہم نے جانا ہے نا محدث استرابادی کی بات کی طرف۔ محدث استرابادی یہ کہتے ہیں کہ جہاں پر علوم نظریہ ایسے مادہ پر مشتمل ہو کہ اس کا وہ مادہ حسیہ تو دور کی بات ہے، قریب حس بھی نہ ہو، بعید ہو، وہاں پر خطا اور اشتباہ بہت ہوتا ہے، اس میں اختلاف بہت ہوتا ہے، جیسے علم کلام ہو گیا، فلسفہ ہو گیا، وغیرہ وغیرہ، جن میں بہت زیادہ اختلاف ہے۔ تو چونکہ اس میں یہ قریب الی الحس نہیں ہے، اس میں اختلاف بہت زیادہ ہے، لہذا اب وہ واپس وہ دلیل عقلی جو نظری ہو، اور نظری بھی ایسی جو غیر یعنی قریب الی الحس بھی نہ ہو، اگر اس سے ہمیں کوئی قطع حاصل ہو رہی ہے تو یہ قطع حجت نہیں ہے۔ اب اس کو یوں ملا کے آپ لے جائیں گے، لطف آ جائے گا۔ ہاں جی، اے کاش کہ ہم نے حاشیہ پڑھا ہوتا اور منطق مظفر بھی پڑھی ہوتی۔ الحمدللہ ہم نے دونوں پڑھی ہوئی ہیں، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ آپ کی اپنی قسمت، دائرہ امتحانات کو دعا دیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ ٹھیک ہو گیا جان؟ اب آج کے ہمارے درس کا خلاصہ کیا ہے کہ شیخ اعظم نے ابھی اپنی کوئی بات نہیں کی۔ شیخ اعظم نے جناب محمد امین محدث استرابادی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کو نقل کیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جہاں قطع کے اسباب علوم نظریہ ہوں اور نظریہ بھی ایسے جو قریب الی الحس بھی نہ ہوں، اگر سبب قطع وہ ہے تو پھر وہ حجت نہیں ہے، وہ قابل اعتماد نہیں ہے۔ انہوں نے کیا کہا ہے؟ اب عین عبارت ان کی پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں وقد اثرت بعد ما ذکرت ھذا، خوب پہلے جو کل بات ہوئی تھی اس کے بعد اب فرماتے ہیں میں نے دیکھا اعلیٰ کلام کہ مجھے ایک تحریر ملی ہے، ایک عبارت ملی ہے جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ ہے محدث استرابادی، ان کا اصل نام محمد امین تھا، محدث محمد امین استرابادی جو اخباریوں میں سے تھے، ان کی کتاب الفوائد المدنیہ، اس میں انہوں نے فرمایا ہے۔ کہاں پر بحث کون سی تھی؟ بحث یہ تھی کالا فی اعداد مستدل بہ علی انحصار الدلیل فی غیر ضروریات دینیہ۔ وہ فرما رہے ہیں کہ ضروریات دینیہ کے علاوہ کچھ تو ضروریات دینیہ ہے نا، ضروریات سے ہٹ کر باقی جتنے بھی مسائل ہیں ان پر دلیل منحصر ہے فقط ائمہ خدا علیہم السلام سے جو کچھ سنیں گے، فقط روایات کو دلیل بنا سکتے ہیں، یعنی گویا عقل کو دلیل نہیں بنا سکتے۔ تو اس پر انہوں نے دلیلیں دی ہیں، 1 2 3 کرتے آگے فرماتے ہیں الدلیل التاسع، نامی دلیل کہ ضروریات دین، اس میں تو خیر دلیل عقلی بھی چل جائے گی، وہ بھی ہے،
لیکن جو اس سے ہٹ کر ہیں اس میں ہمیں صرف روایات پر اکتفا کرنا ہوگا۔ فرماتے ہیں میری نامی دلیل یہ ہے۔ اچھا کیا ہے جی؟ مبنی علی مقدمۃ دقیقۃ شریفہ، خود فرماتے ہیں کہ ایک مقدمہ ہے، دقیقۃ بڑا علمی ہے، شریفۃ بڑا اہم ہے، تفتنت لہا جس کو میں نے سمجھا ہے کہ یہ مقدمہ سمجھ میں آئے گا، تو پھر میں نے کہاں سے سمجھا؟ بتوفیق اللہ تعالی۔ اچھا آگے فرماتے ہیں ان العلوم النظریہ قسمان، علوم نظریہ دو قسم کے ہیں۔ اگر مہربانی کرنا میری ساری کل والی اور آج والی باتیں تعریف کریں گے، لطف آئے گا۔ اس کا مطلب ہے علوم غیر نظریہ بھی ہوتے ہیں۔ تو آپ کہیں گے بالکل جناب، علم کی دو قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے علم ضروری اور ایک ہوتا ہے علم نظری۔ جو محتاج استدلال نہ ہو، جس پر تمام وکلاء عالم متفق ہو، اس کو ضروری کہتے ہیں۔ جو محتاج استدلال ہو، جس پر وکلاء عالم متفق نہ ہو، اس کو نظری کہتے ہیں۔ شاباش۔ اب یہ جو نظری ہیں قسمان، اس کی بھی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ قسم اول، قسم ینتہی الی مادۃ، ایک علم نظری ایسا ہے کہ جو ایسے مادہ پر منتہی ہوتا ہے، وہ ظاہر دلیل چلتی چلتی اس کا ایک مادہ ہوگا، مقدمہ ہوگا جہاں سے وہ ہم اس کو لے رہے ہیں۔ الی مادۃ ہی قریبۃ من الاحساس، جو حسی تو نہیں ہے لیکن قریب الی الحس ضرور ہے، چلتے چلتے بات وہاں جا کر پہنچتی ہے۔ ومن ھذا القسم، یہ ہے اسی قسم میں سے کہ جو ہے علم نظری لیکن قریبۃ من الحس ہے، علم ہندسہ۔ علم ہندسہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا موضوع مقدار ہے اور اس کو کم متصل بھی کہتے ہیں۔ یہ علم ایسا وہ تین کہتے ہیں نا، وہ جو تین خاطریں جس کو آپ مثلث کہتے ہیں، ایک لائن یوں ہوتی ہے، ایک یوں، پھر ان کو ملاتے ہیں، جو اس کو اس میں شمار کرتے ہیں۔ والحساب، حساب کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا موضوع عدد ہے، عدد کم منفصل ہے۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو وہ اکثر و بابل منطق، یہ نسب اربع وغیرہ، یہ بھی ایسی چیزیں ہیں کہ جو حس کے قریب ہوتی ہیں۔ ھذا القسم لا یقع فی الخلاف بین العلماء، اب یہ جو ہے علم نظری لیکن چونکہ یہ منتہی ہوتا ہے، چونکہ اس کے مقدمات اور مادہ ایسا ہوتا ہے جو قریب الی شاباہس ہوتا ہے، اب اس میں علماء میں اختلاف بھی نہیں ہوتا۔ والخطا فی نتائج الافکار، اور جب نتیجہ نکالتے ہیں تو اس میں بھی کوئی غلطی خطا نہیں ہوتی۔ وجہ یہ ہے کہ ان الخطا فی الفکر، اس لیے کہ خطا فی الفکر یا نتیجہ ماننے میں خطا کہاں ہونی ہے؟ اما من جہت صورہ او من جہت ہر قیاس میں میری جان ایک صورت ہوتی ہے، ایک مادہ ہوتا ہے، وہ جو صغرا ہوتی ہے، وہ جو کبرا، اس کو مادہ کہتے ہیں، اور جو پوری شکل اول بناتے ہیں صغرا کبرا دے کے نتیجہ، اس کو کہتے ہیں صورت القیاس۔ صغرا اور کبرا کو کہا جاتا ہے مادۃ القیاس، اور پورے اس مجموعے کو کہا جاتا ہے صورت القیاس۔ اب جو غلطی ہونی ہے یا صورت میں ہونی ہے، یعنی صورت القیاس میں، یا شاباش مادہ میں۔ آگے فرماتے ہیں والخطا من جہت صورہ لا یقع من العلماء، ہمارے یہ بزرگان بڑے بڑے لوگ یہ کبھی بھی صورت القیاس میں خطا نہیں کرتے۔ کیوں؟ سب کو پتہ ہے کہ شکل اول کیسے بنتی ہے، نتیجہ کب ٹھیک ہوگا، جب صغرا موجبہ ہوگی، کبرا کلیہ ہوگی، تو سب کو اس بات کا پتہ ہے، وہ اس میں غلطی نہیں کرتے، وہ ہمیشہ صغرا کو موجبہ رکھتے ہیں اور کبرا کو کلیہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ لأن معرفت صورہ، اس لیے کہ صورت القیاس کی معرفت، قیاس اقترانی کیسے تشکیل پاتا ہے، قیاس استثنائی کیسے تشکیل پاتا ہے، شکل اول کی شرائط کیا ہیں، شکل ثانی کی شرائط کیا ہیں، یہ ساری ایسی ہیں من الامور الواضحہ، جو بڑی بزرگان واضح اور کلیئر ہیں، عند الاذہان المستقیمہ، البتہ وہ ذہن جو بالکل سیدھے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، جن کو سمجھ ہے ہر چیز کی، وہ صورت القیاس میں کبھی غلطی نہیں کرتے۔ اچھا ہاں، آگے فرماتے ہیں والخطا من جہت المادہ، اچھا اسی طرح چلو اس میں نہیں کرتے، صغرا اور کبرا میں غلطی کر جائیں،
سمجھے نا، کہ جس کو صغرا قرار دے رہے ہیں وہاں غلط ہو جائے، جس کو کبرا دے رہے ہیں، فرماتے ہیں یہاں وہ علم نظری کہ جو منتہی ہوتا ہے ایسے مادہ پر جو قریب الحصہ ہے، وہاں مادہ میں خطا اس لیے نہیں ہوتی لقرب المواد فیہا الاحساس، اس لیے کہ اس کا جو مادہ ہے وہ قریب الاحساس ہوتا ہے، اور جو محسوسات ہیں ان میں بھی ایسی غلطی نہیں ہوتی۔ میں نے آپ کو مثالیں بڑی آسان سی دی ہیں۔ لہذا وہ علم نظری جس کا مادہ قریب الحص ہو، اس میں نہ اس کی صورت میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، اشتباہ ہو سکتا ہے، نہ اس کے مادہ میں، لہذا جہاں پر تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ ایک قسم ہو گئی علوم نظریہ کی اس قسم کی، ٹھیک ہو گیا۔ وَقِسْمٌ يَنْتَهِي إِلَى مادہ، اور ایک علم نظری وہ ہوتا ہے جو ایسے مادہ پر منتہی ہوتا ہے کہ جو بعیدۃ عن الاحساس، جو محسوسات سے بہت دور ہے۔ اچھا کیسے؟ وَمِنْ هَذَا الْقِسْمِ الْحِکْمَةُ الْإِلَٰهِیَّہ، یہ فلسفہ الہیہ یا طبیعہ، علم کلام، علم اصول فقہ، مسائل نظریہ فقہیہ، یعنی جو اجتہادی مسائل ہوتے ہیں، اصول فقہ، مثلا جیسے ہم کہتے ہیں آیا واجب کا مقدمہ واجب ہے یا نہیں ہے، اب یہ کوئی محسوسات میں تو نہیں ہے کہ اس کا کوئی مادہ ایسا ہو جو حصی ہو جس کو ہم محسوسات احساس کر سکیں، ایسا نہیں ہے۔ وَبَعْضُ الْقَوَاعِدِ الْمَذْكُورَةِ فِي كُتُبِ الْمَنْطِقِ إِلَى آخِرِهِ، اب یہ ایسے ہیں۔ پس کچھ علوم نظریہ ایسے ہیں کہ جن کا مادہ کبھی بھی قریب الی الحس نہیں ہوتا، اب چونکہ وہ حصی نہیں ہوتا، وَمِن ثم وَقَعَ الْاخْتِلَافُ وَالْمُشَاجَرَاتُ، یہی وجہ ہے کہ حکمت الہیہ یعنی فلسفہ الہیات میں یا طبیعیات میں یا اصول فقہ یا مسائل فقہ یا علم کلام وغیرہ میں علماء کے درمیان بہت سارے اختلافات رائے ہوئے، مشاجرات ہوئے، تنازعات ہوئے، کسی نے کہا یہ ہے، کسی نے کہا کہ عالم قدیم ہے، کسی نے کہا کہ حادث ہے، کسی نے کہا کہ وہ واجب الوجود کے حوالے سے مسئلہ ہے، پھر کسی نے کہا کہ عادل آیا وہ علم عین ذات ہے یا فلان ہے، جسم کے حوالے سے الی آخرہ، واجب کا مقدمہ واجب ہے یا واجب نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ ساری ایسی باتیں ہیں کہ جن پر کوئی اتفاق نہیں، کثیر اختلاف پایا جاتا ہے۔ خوب، اب اس اختلاف کی وجہ فرماتے ہیں وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ، اس سارے اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ان علوم میں اختلاف ہے اور ان میں جو پہلی قسم تھی وہ بھی علم نظری تھا، جو دوسری قسم ہے یہ بھی علم نظری ہے، لیکن پہلی قسم علم نظری کی جو قریب الحس تھی اس میں کوئی اختلاف نہیں، جو دوسری ہے یہ بھی نظری لیکن اس میں کثیر اختلاف پایا جاتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ ان القواعد المنطقیہ، یہ جو منطقی قواعد ہیں، ضوابط ہیں، ہی عاصمۃ من الخطا، جو انسان کو خطا فی الفکر سے بچاتے ہیں، وہ بچاتے ہیں من جہت الصورہ، قیاس کو تشکیل دینا اس حوالے سے، لا من جہت توجہ میری جان، منطق نے یہ بتانا ہے کہ بھائی صحیح نتیجہ لینا ہے تو ایک قضیے کو صغرا بناؤ، ایک قضیے کو کبرا بناؤ، پھر جو آپ نے صغرا بنانا ہے اس کو موجبہ رکھو، جس کو کبرا بنانا ہے اس کو کلیہ رکھو۔ یہ قواعد منطقی ہیں، وہ ہمیں صورت القیاس، قیاس کو تشکیل دینا سمجھاتے ہیں کہ ان قواعد سے بندہ غلط ترتیب قیاس کو غلط تشکیل نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے جی، ان کا کام یہ ہے۔ لا من جہت المادہ، مادہ کے حوالے سے ایسا نہیں ہے کہ وہ کہیں کہ یہ صغرا ہے تو ٹھیک ہے، فلاں ہے، یہ اس کا کام۔ پوری توجہ، منطق نے تمہیں یہ بتانا ہے کہ صغرا میں جو قضیہ رکھ رہے ہیں وہ موجبہ ہونا چاہیے، لیکن وہ کون سا قضیہ ہے، ٹھیک ہے یا غلط ہے، یہ بتانا منطق کا کام اس نے ایجاب و سلب کے حوالے سے بتانا ہے، کلیت اور جزیت کے حوالے سے بتانا ہے۔ خوب، وَلَيْسَتْ فِي الْمَنْطِقِ قَاعِدَةٌ،
اس ہمارے علم منطق میں ایسا کوئی قانون ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم اس کے ذریعے یہ جانا جائے کہ ان کل مادۃ مخصوصۃ، کہ فلاں مادہ فلاں مادہ فلاں مادہ یہ اقسام میں سے کس قسم میں داخل ہے، ایسی چیز بتانا منطق کا کام نہیں ہے۔ وَمِنَ الْمَعْلُومِ امتناع وضع قاعدۃ، اور یہ بات ہمیں کنفرم ہے کہ ایسا کوئی قانون تشکیل دینا ہی ممکن نہیں ہے کہ جو ہر مادے کے بارے میں ہمیں بتائے، ایسا نہیں ہے۔ خوب، ثم استظہر ببعض الوجوہ، اس کے بعد پھر اپنی اس تائید میں کچھ اور چیزیں بھی بیان کی جن کو جناب شیخ ذکر نہیں کر رہے۔ وقال بعد ذلك، اس کے بعد پھر اور عبارت ہے لیکن میرا خیال ہے درس طولانی ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔